अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप दोस्तों की खिदमत में तुर्क नादा से तुर्क दाना तक का अगला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। और जैसा कि पहले मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि मैं ये सारी गुजारिशात हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा दामत बरकातुहुम आलिया की तसानीफ़ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइए तो जनाब आते हैं टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता दिनों दिसंबर 2012 मुआसिर अखबारात ने अफ़गान मसले के हल के लिए तुर्की की काविशें के अनवान से मौसर और पुरमग़ज़ इदारे लिखे हैं। वाक़या ये है कि तुर्की और सऊदी अरब दोनों ऐसी हैसियत रखने वाले बरादराना मुल्क हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे दो बरादर ममालिक को वक्ती दूरियां और आर्जी इख्तलाफात ख़त्म करके करीब लाने में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मजहब व मुशर्रब जिहाद व नुसरत और मुश्तरका इलाकाई व आलमी मफादात के अलावा कई हवालों से एक दूसरे के साथ गहरे रिश्तों में जुड़े हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि खैरुल कुरून की क़ुव्वत इस्लामी और हिजरत व नुसरत की याद ताज़ा करने के साथ क़यामत तक के लिए दोनों मुल्कों या कौमों को एक रिश्ते में पिरो दिया है। दूसरी तरफ तुर्की का माजी भी बड़ा शानदार है। माजी करीब में वो सेकुलरिज्म के बिलजबर मुसल्लत किए जाने के बाद झुरझुरी लेकर बेदार हुआ है और बहुत हौसला व हिम्मत और हिकमत व फरासत के साथ अपनी असली शनाख्त की तरफ लौटने और मुस्लिम बरादरी की वहदत के लिए अपनी सी काविशें बरूए कार ला रहा है। हम पाकिस्तानी चूँकि तहरीक खिलाफत, तहरीक तुर्क मवालात और तहरीक रेशमी रोमाल के वारिस हैं, इसलिए तुर्की और तुर्क अवाम की हमसे क़ुर्बत और फितरी इंसानियत उनसियत भी मोहताज बयान नहीं। मुआसर तुर्की के मजाज व मजाक को समझने के लिए इसकी गुज़िश्ता 100 साला तारीख़ के मुताले के साथ मौजूदा तुर्की माशरे में इस्लाम पसंद क़ुव्वतों के तरीक़ार और तर्ज़ जुहद को समझना ज़रूरी है। इससे इस्तिफ़ादा हमें बहुत सी बंद गिरहें खुलने और दबीज़ हिजाबात के हटने में मदद दे सकता है। तुर्की में 70 साल तवील जाबराना लादीनी निज़ाम, जिसके संग दिलाना जबर कहर पर पड़ोस में मौजूद यूरोप के इंसानी हकूक़ प्रस्त और दुनिया भर में मौजूद टर्राती NGOs मुकम्मल तौर पर खामोश रहीं के दौरान वहाँ के इस्लाम पसंदों पर क्या गुजरी और उन्होंने किस तरह अपने दीन और मज़हब से चिमटे रहने और रफ्ता रफ्ता कौमी मिली धारे में वापस आने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए हम अगर गैर जानबदाराना तज्जिया करें तो कई अनासर ऐसे हैं जिनकी कोशिशों से उम्मीद अफजा हालात पैदा हुए हैं। इनमें सर फहरस्त वहाँ के मशहूर आलिम दीन और नक्शबंदिया सिलसिला के बुज़ुर्ग हज़रत शेख महमूद अफंदी हफ्जुल्लाह हैं। इस वक्त रूए ज़मीन पर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ख़ान कदसर्रा, ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर अपनी रहमत की बरसात करे, उनकी कब्र को जन्नत के बाग बनाए। के बाद दो ही हस्तियां हैं जो सिलसिला नक्शबंदिया की शर्क व गरब में इमाम हैं। एक हमारे शेख व मुर्शिद हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया और दूसरे हज़रत शेख महमूद अफंदी अल खालदी अल मुजद्ददी दामत फ़ियूज़ुहुम। जिस तरह हमारे हज़रत से अल्लाह ताला ने दुनिया भर में तमाम आबाद बर आज़मों में दीन की अशात व तबलीग और तज़किया नफूस का काम लिया, इसी तरह नक्शबंदी सिलसिले के इन दूसरे बुज़ुर्ग से भी अल्लाह ताला ने तुर्की में यानी इस मुल्क में जो खिलाफत की बुलंदियों से सेकुलरिज्म की पस्ती में चला गया था, तजदीद व अहयाए दीन का काम लिया। आप तुर्की के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत अली हैदर अक्सवी के खलीफा मजाज थे, जो हज़रत अली रज़ा अल
بازار کے اجل خلیفہ میں سے تھے۔ یہ سلسلہ آگے جا کر حضرت مولانا خالد نقشبندی قد سرہ سے جا ملتا ہے، جو دیار شام سے بر صغیر آئے، شیخ المشائخ حضرت مرزا مظہر جانان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ 1102 to 1240 ہجری کی خدمت میں رہ کر اجازت و خلافت پانے کے بعد واپس جا کر اس سلسلہ کی اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ مشہور فقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے 30 رسالوں میں سے ایک رسالہ انہی کی مناقب و حمایت کے لیے لکھا گیا ہے، جس کا نام سل الحسام الہندی لنصرت مولانا خالد نقشبندی ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت 368/4 میں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا دلچسپ تذکرہ کیا۔ حضرت شیخ محمد افندی 1929 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 83 سال کے لگ بھگ تھی۔ فقیر کو جب ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو وہ نہایت علیل تھے۔ یہ عاجز 2 دن تک ان کی اقامت گاہ پر حاضری دیتا رہا، لیکن طبیعت اس درجے ناساز تھی کہ محض زیارت سے بھی مشرف نہ ہو سکا۔ تیسرے دن ان کے اجل خلیفہ جناب حضرت شیخ حسن افندی دامت برکاتہم نے بندہ پر شفقت فرمائی اور خود میرے ساتھ گئے۔ حضرت شیخ کے تعلیمی امور کے ذمہ دار جناب محمود شوکت افندی بھی ساتھ ہو گئے۔ ان کی معیت میں حضرت کے حجرے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مسنون کروٹ پر لیٹے تسبیحات میں تھامے ذاکر و صامت تھے۔ ہماری خوش نصیبی کی کافی دیر زیارت اور توجہات سے سعادت مند ہونے کا موقع ملا۔ آپ کے 2 جلیل ترین خلفاء کو شہید کیے جانے کے بعد حضرت کے حفاظتی اقدامات بھی نہایت سخت کر دیے گئے ہیں۔ آپ کے شیخ کا تعلق جارجیا اور شام کی طرف واقع ترکی کے مشرقی علاقے سے تھا۔ آپ ان کے مشورے سے سرحدی علاقے سے اٹھ کر مرکزی شہر استنبول تشریف لے آئے۔ یہاں سلطان محمد فاتح سے منسوب علاقے فاتح میں اسماعیل آغا نامی علاقہ شہر کے پوش علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں شیخ الاسلام حضرت اسماعیل آغا افندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی، جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں شیخ الاسلام کے لقب جلیل سے ملقب تھے۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہوا تو اس مسجد کے قریب ایک قدیم چرچ تھا، جو عیسائی حضرات کے نزدیک آیا صوفیہ کے بعد عظیم حیثیت رکھتا تھا۔ عیسائیوں کے 2 مشہور فرقوں میں سے کیتھولک فرقے کا مرکزی مقام ویٹیکن سٹی روم میں واقع سینٹ پیٹر کا کلیسا ہے۔ آرتھوڈکس فرقے کے نزدیک یہی مقام اسی چرچ کو حاصل تھا جس کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اس میں ایک وسیع اور عریض گول مینار ہے، جس کے اوپر گنبد کی شکل میں چاروں طرف ہوا اور روشنی کے لیے خوبصورت کھڑکیاں اور روشن دان ہیں۔ حضرت جب اس محلے میں آئے تو آپ کو بیک وقت 2 چیلنج درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ آرتھوڈکس فرقے کے عیسائی حضرات اس چرچ کے گرد واقع تمام عمارات کو خرید کر ویٹیکن سٹی کے متوازی عیسائی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے دنیا بھر میں موجود اس فرقے کے لوگوں نے تجوریوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ یہ علاقہ گولڈن ہارن کے قریب اور شہر کے قیمتی ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت کی جو مسجد اس علاقے میں تھی، یہ 11ویں صدی میں تعمیر کی گئی ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس کے اندرونی ہال کو عین خانہ کعبہ کے اندرونی پیمائش کے مطابق بنایا گیا تھا، اور یہ اپنے وقت کے شیخ الاسلام کی مسجد تھی، لیکن سیکولرزم کی تباہ کاریاں دیکھیے کہ آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے تھے، کوئی نمازی مسجد میں نہ آتا تھا۔ گویا دوسرا چیلنج آپ کو اندرونی طور پر درپیش تھا کہ غیروں کے دست برد سے اپنی میراث کو بچانے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو کس طرح متوجہ کیا جائے کہ اگر وہ مذہب چھوڑ بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے دوسرے مذاہب سے جو ہم سے مکالمہ اور مقارنہ
یا مقاربہ کے لیے بے چین رہتے ہیں اپنے مذہب چھوڑ دیا ہے، یا سیکولر کہلوانے کے بعد اپنے مذہبی منصوبوں سے دستبردار ہو چکے ہیں؟ وہ تو صبح و شام اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور خطرہ ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کی طرح اسلامبول میں دوسرا ویٹیکن سٹی نہ بن جائے۔ حضرت کے خلفاء فرماتے ہیں کہ حضرت الشیخ نے اس مسجد میں 30 سال امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلے 18 سال تک کوئی مسجد نہ آتا تھا۔ حضرت خود گھر گھر جاتے اور ساکنان محلہ سے کہتے کہ ہمہ وقت مسجد میں ہوتا ہوں، اگر کوئی کام پڑ جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ خادم کو ہر مشکل میں اپنے ساتھ حاضر پاؤ گے۔ 18 سال کے بعد اللہ اللہ کر کے برف تڑخی جمود پگھلا، شیخ کی تو جہاد اور دعائیں رنگ لائیں اور مسجد میں باجماعت نماز شروع ہو گئی۔ آج یہ عالم ہے کہ اس محلے میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے داڑھی اور امامہ کے مسنون حلیے میں مرد اور مکمل شرعی پردے میں خاتون آ جانا رہے ہوں۔ حضرت نے اپنے مریدوں کو تاکید کی کہ اس پورے علاقے پر کڑی نظر رکھیں، کوئی بھی مکان جائیداد بکنے لگے تو اسے خریدنے میں پہل کریں۔ مذکورہ چرچ کے قریب ایک اور مسجد تھی، حضرت نے اس میں مثنوی شریف کا درس شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ درس اتنا مقبول ہوا کہ اس مسجد کا نام ہی مثنوی خانہ پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں محاذوں پر کامیابی عطا کی۔ آپ کے اپنے مسلمان بھائی مسجد سے ایسے جڑے کہ اس کے ساتھ عظیم خانقاہ، مدرسہ اور فلاحی ادارہ تعمیر کر ڈالا، جو آج ملک بھر میں احیاء اسلام یا رجوع الاسلام کا استعارہ و علامت سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی حضرات قریب کی جگہ کیا خریدتے، تالا لگے چرچ کو بیچنے تک کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس جد و جہد میں حضرت کے 2 اجل خلفاء شہادت پا گئے، جیسا کہ بندہ نے پہلے اشارہ کیا ہے، ان کو نامعلوم قاتلوں نے پاسبانی حرم کی پاداش میں ناگہانی حملہ کر کے شہید کر ڈالا، لیکن علم بلند رہا، قافلہ چلتا رہا اور بہت سے خوش نصیب اس میں جوک در جوک شامل ہوتے رہے۔ حضرت کو جو بعض محاصرین مجدد کہتے ہیں، اس کی وجہ محض اتنی نہیں کہ آپ نے عیسائی ریاست بنائے جانے کے خطرہ سے 2-4 علاقے کو مساجد، مدارس، خانقاہ اور فلاحی مرکز سے پر کر ڈالا۔ جس مسجد میں اذان نہ ہوتی تھی وہاں آج جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد بھری ہوتی ہے اور نماز کے بعد ذکر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بلکہ حضرت کا کام اس سے بھی آگے کا ہے، جس کا تذکرہ نہایت دلچسپی کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں دوستو پھر اگلے حصے کے ساتھ۔ آج یہیں تک کے لیے اجازت دیجیے گا ساجد راؤ کو۔ اللہ حافظ۔